A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I wanted to ask why Shaitan defied Allah when he knew he was all powerful. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اچھا جی، بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ سوال میں دوسری خوبی یہ ہے کہ شیطان کا جو طرز عمل ہے وہی ہم بھی بطور ابن آدم بھی اپنی زندگیوں میں اپناتے ہیں۔ شیطان نے جو انکار کیا اس کی دو وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ تھی اس کی یہ غلط فہمی کہ وہ اللہ کا بہت برگزیدہ ہے، بہت قریبی ہے، لہذا وہ جو چاہے اب کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف بھی اگر چاہے تو کچھ کر سکتا ہے۔ اس کو عام زبان میں اوور کانفیڈنس کہتے ہیں۔ وہ چونکہ جن تھا، یا بلکہ جن ہے، اور فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا اپنی پرفارمنس کی وجہ سے، تو اس نے خود کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا، جس کو اللہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں انسانوں کے لیے اگرچہ ظلوماً جہولا، کہ وہ ظالم ہے اور جاہل ہیں، اور فیصلہ فرماتے ہیں کہ ظالم وہ ہوتا ہے جو خود کو اوور ایسٹیمیٹ کرتا ہے، اور جاہل وہ ہوتا ہے جو جاب کو، کام کو، ذمہ داری کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے۔ تو ظالم نکلا شیطان، اس نے خود کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے قد سے بڑی بات کر گیا۔ دوسری جو وجہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ کمتر اور گھٹیا ہے، وہ تھی غیر ضروری تقابل اپنا اور آدم کا، جو ہم اپنی عام زندگیوں میں بھی کرتے ہیں۔ کسی آدمی کا کسی سے کوئی تقابل نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے آپ کو تقابل میں ڈالیں گے آپ یقیناً غلطی کریں گے۔ کسی کی ناکامی آپ کی کامیابی نہیں ہو سکتی، کسی کی بے وقوفی آپ کی عقل مندی نہیں ہو سکتی۔ پھر استاد کا جملہ یاد آیا کہ زندگی اپنی صلاحیتوں پہ بسر کی جاتی ہے، لوگوں کی نالائکیوں پر نہیں۔ اس نے خود کو آدم سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور کہا ہے کہ آدم میں تو یہ نقص ہے، آدم میں تو وہ نقص ہے۔ اللہ نے اس کو بتایا بھی کہ آدم میں اگر کوئی نقائص ہیں بھی تو وہ آدم کے ہیں۔ میں بطور اللہ تمہیں جس وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہوں وہ تو میرا علم ہے جو میں نے آدم کو بخش دیا، لیکن وہ سمجھا نہیں۔ تو یہ دو چیزیں تھیں، ایک اس نے خود کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا، دوسرا اس نے اپنا مقابلہ آدم سے کر لیا، اور پھر تیسری جو دونوں کی اصل جڑ ہے، غلطی ہو گئی، اس پہ اصرار کر بیٹھا۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کچھ دنوں کے بعد آدم سے بھی ہو گئی، شیطان کے بہکانے پر ہی ہوئی۔ فرق صرف یہ تھا چونکہ آدم نے وہ علم جو اللہ نے ان کو دیا تھا وہ اپنے پاس سنبھال لیا تھا، وہ اخلاص اپنے پاس پیدا کر لیا تھا۔ ان سے جب غلطی ہوئی وہ نادم ہو گئے، جب نادم ہو گئے غلطی محو ہو گئی، غلطی ڈیلیٹ ہو گئی۔ تو تین کام ہیں جو ہمارے لیے اس قصے میں سبق ہیں، اگر ہم اپنی عام زندگیوں میں نہ کریں ہم بطور ابن آدم اللہ کے قریب بھی رہیں اور سوسائٹی بھی اچھی رہے۔ پہلی، خود کو کبھی اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا۔ دوسرا، اپنے آپ کو لوگوں سے مقابلے پہ نہیں ڈالنا۔ ساری دنیا اگر جھوٹ بول رہی ہے مجھے اس سے جھوٹ بولنے کا لائسنس نہیں ملتا۔ ساری دنیا اگر غلط کر رہی ہے مجھے اس سے غلط کرنے کا لائسنس نہیں ملتا۔ ساری دنیا اگر نالائق ہے اس سے میں خود بخود لائق ثابت نہیں ہوتا۔ ساری دنیا اگر میٹرک امتحان میں فیل ہو گئی ہے میں خود بخود پاس نہیں ہو جاؤں گا۔ مجھے پاس ہونے کے لیے وہ جو کرائیٹیریا ہے پاس ہونے کا وہ پورا کرنا پڑے گا۔ اور پھر ان کی بنیاد ہو گئی، انسان ہیں ہم نے خود کو اوور ایسٹیمیٹ کر لیا، ہم نے مقابلے میں خود کو ڈال کے تباہ کر لیا۔ جیسے ہی احساس ہو جائے یا کوئی احساس دلا دے، نادم ہو جائیں، رجوع کر لیں، اس کے بعد آپ ویسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ غلطی نہیں ہوئی، بلکہ اس سے ایک مرحلہ آگے۔ ہم یہ بات پہلے شاید کر چکے ہیں، شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی، احساس دلانے پہ اور سرکشی کی، اور ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا۔ آدم نے اللہ کی بات نہیں مانی، احساس ہوا، نادم ہوئے، معافی مانگ لی،
معافی کے الفاظ اللہ نے خود سکھائے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، خود سکھایا اور خود معاف کر دی۔ تو یہ طرز عمل ہے شیطان سے جو ہمیں سبق لینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔